ہاں یہ سنتے ہو حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، یہ کیا ہے؟ پر میں تمہاری غفلتوں کو توڑ رہا ہے. دن میں ایک بار بلاتا، کہیں 5 بار بلاتا ہے. جب رات کو سوتے ہو تو نیند کیا ہے؟ کہتے ہیں خواب غفلت. غفلت کیا ہے؟ آپ سو رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، جسم پڑا ہوا ہے، کوئی کمرے میں آیا گلاس لے کر گیا، کوئی آیا کھانا رکھ کے گیا، کوئی آیا چائے کا کپ رکھ کر گیا. آپ صبح کو اٹھے، آپ نے کہا کون آیا تھا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں. 6 گھنٹے سو رہے تھے، کائنات میں کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے. غفلت کا مطلب بے خبری میں زندگی گزارنا. اور اچانک بیدار ہوئے، آپ کو پتہ لگا کہ جب خواب غفلت میں سو جاتے ہو، اور موت نیند کی چھوٹی، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے یا بھائی ہے. سوال یہ ہے، غفلت میں تھے، پھر اس نے صبح کو اٹھایا تاکہ تجھے بیدار کرے کہ تو دنیا میں ہمیشہ سونے کے لیے نہیں آیا، تجھے تیری زندگی کا مقصد بتائے کہ تو یہاں عبادت خالق کے لیے آیا ہے. اور فرمایا پھر میٹھی نیند سے اٹھا، غفلت سے بیدار ہوا، پھر کہا جا کاروبار پہ جا، اپنی دنیا اور رزق و روزی کے پیچھے. اور ٹاپ پر جب اس کا بزنس ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، وہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، بازار کھلے ہوئے ہیں، گاہک دکانوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اچانک اذان کی آواز آتی ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح واذا رأوا التجارۃ او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. فرمایا جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں، اے حبیب یہ تجھے بھول جاتے ہیں، تو کھڑا رہتا ہے، رب نے پکار رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے کاروبار میں مگن رہتے ہیں. تو فرمایا پھر کاروبار کی غفلت سے بیدار کرتا ہے کہ آ جا مصلی عبادت پہ تاکہ تجھے پتا چلے تو دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. پھر تھکا ہوا، پھر ٹوٹا ہوا رات کو گھر آتا ہے، کھانا کھانے کے بعد تھک جاتا ہے، اب پھر خواب غفلت و نیند میں جانا چاہتا ہے. پھر اذان کی آواز آتی ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. اے بندے سونے سے پہلے بھی یاد کر تو دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. فرمایا کچھ غفلتوں سے بیدار وہ کرتا ہے، لیکن سب سے عظیم بندہ وہ ہے جو خود کو غفلت سے بیدار کرے. کہ 5 مرتبہ میں تجھے بیدار کرتا ہوں، لیکن تم مقام اعلیٰ پر پہنچ جاتا ہے جب رات کو نیند میں سو جاتا ہے اور نماز شب کے لیے خود کو غفلت سے بیدار کر دیتا ہے. پھر ایسے بندے کی قبر کو میں نورانی بنا دیتا ہوں، پھر ایسے بندے کی زندگی کو میں نورانی بنا دیتا ہوں. تو نماز اصل میں غفلت سے بیداری کا نام ہے کہ انسان غفلت سے بیدار ہو جا. تو فرمایا ہے غفلت نعمت بھی، ہر چیز جو خدا دیتا ہے، واللہ ہر چیز جو خدا دیتا ہے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے ہم جن گھروں کو، جن لوگوں کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں، مثلا ہم بعض لوگوں کی زندگیوں کی حسرت کھاتے ہیں، ایسا گھر ہوتا میرے پاس، ایسے بچے ہوتے میرے پاس، اس کے بھائی کے جیسا میرا بھائی ہوتا، اس کے والد کے جیسا میرا والد ہوتا. دنیا کا کوئی ایسا گھر نہیں جس میں نقص نہ ہو، جس میں عیب نہ ہو. پھر جب ان گھروں میں چلے جاتے ہو، شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر دیکھتے ہو جناب ہم جیسا سمجھتے تھے یہاں تو ویسا ہے ہی نہیں. ان کے اندر بھی کیا پایا جاتا ہے؟ نقص پایا جاتا ہے. کوئی فیملی نہیں جو پرفیکٹ ہو، کوئی گھر نہیں جو پرفیکٹ ہو سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. فرمایا کوئی ایسا گھر نہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جہاں نقص ہو. اور یہ نقص بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ نقص بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ بلا بھی دیتا ہے اس میں مصلحت ہے، اگر وہ خوشی بھی دیتا ہے اس میں مصلحت ہے، اگر وہ بیماری بھی دیتا ہے اس میں مصلحت ہے. اگر انسان کو راز و رموز کا پتہ چل جائے تو انسان اپنی بیماری پر بھی خدا کا کیا ادا کرے؟ شکر ادا کرے. اللہ کی نعمت پر بھی اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کیوں دیتا ہے. بعض لوگ اتنے متقی ہوتے ہیں اور اس تقویٰ کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں فلاں تو گنہگار ہے، فلاں تو بدکار ہے، فلاں تو ایسا ہے. اسی کی تقویٰ اسے کیا کر دیتی ہے؟ گرفتار کر دیتی ہے. پھر خدا اسے ایک ایسے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے. کبھی کبھی اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر یہی گناہ اس کے نفس کو کیا کر دیتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. تو کبھی کبھی خدا جب انسان کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے تو وہ مصائب بھی اس کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ باعث نعمت بن جاتے ہیں. تو یاد رکھیے دنیا ایک ایسا سفر ہے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. سوال ہوا پھر موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ جب ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہاں اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم سب کا ذائقہ ایک ہوگا؟ کیا یہ ذائقہ سیب کی طرح ہے، دودھ کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے کہ پانی شمر بھی پیے تو ویسا، پانی ہور بھی پیے تو ویسا، سیب یزید بھی کھائے تو ویسا، سیب جناب حبیب بھی کھائے تو ویسا؟ کیونکہ سیب اپنا ذائقہ نہیں بدلتا. آپ یزیدی کو دیں پھر بھی ذائقہ ویسا. لیمبو شیعہ بھی کھائے گا تو کھٹا، دشمن علی بھی کھائے گا تو کھٹا. لیمو تو سب کے لیے کھٹا ہے. تو سوال ہے موت کا ذائقہ ایسے ہے کہ جسے بھی آئے تو ویسے ہو؟ فرمایا نہیں، موت کا ذائقہ الگ الگ ہے. اور سوال ہوا پھر ہے کیسا؟ نمکین ہے، میٹھا ہے، میرے لیے کیسا ہوگا، تیرے لیے کیسا ہوگا؟ کہ موت کا ذائقہ خدا نہیں بناتا.
موت کا ذائقہ بندہ بناتا ہے، موت کا ذائقہ خدا نہیں بناتا۔ مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آپ کو میں نے صاف و شفاف پانی دیا، ایسے کہتے ہیں آب حیات۔ آپ کی 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 20 سال کی زندگی، 25 سال کی زندگی، جتنا پانی بنتا تھا خدا نے دیا، بھائی یہ تمہاری زندگی ہے، 20 سال صاف و شفاف زندگی دے رہا ہوں۔ مومن جب میرے پاس واپس آنا تو صاف و شفاف لے کر آنا، امانت الہی ہے۔ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال آپ کو دے دی۔ اب فرمایا 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال اس نے دنیا میں زندگی گزاری، اب اس کی مرضی ہے یہ جو اللہ نے صاف پانی دیا ہے یہ اسے گندا کرے، یہ اسے نجاستوں میں میلا کرے، یہ اس کے اندر گندگی ملا دے، یہ اس کے اندر زہر ملا دے۔ پانی اس کو اللہ نے دیا ہے، اب کا تیری مرضی ہے تو جیسا بنا۔ اس کی مرضی ہے مخالفت علی کر کے کڑوا کرے، اس کی مرضی ہے حسین کی اطاعت کر کے میٹھا کرے۔ کہتے ہیں جب مرنے پر آئے گا تو ملک الموت یہی پانی لے کر اس کے پاس آئے گا، کہے گا پی لے پانی کو، یہ چیخے گا اے ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ آواز آئے گی میں نے نہیں بنایا، ذائقہ تو نے بنایا ہے۔